دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ جس مسجد میں بھی جاتے ہیں وہ مولوی صاحب اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور دوسرے کو غلط کہتے ہیں، آخر ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جن بھی علماء سے کے پاس جاتے ہیں ان سے پہلی بات تو یہ، جو بات بھی پوچھنی ہو آپ انہیں کہا کریں کہ بھائی مولانا صاحب، یہ جو میں بات پوچھ رہا ہوں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور اللہ کے قرآن کے مطابق بتائیں۔ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، 1 کلو ٹماٹر بھی خریدنے ہوں تو پورا پھرنے کے بعد سب سے اچھے اور سب سے بہترین اور سستے جہاں سے ملے ہم وہ لے کے آتے ہیں۔ دین کے حوالے سے در حقیقت عوام الناس کی غلطی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، جس مسجد کے ساتھ میرا تعلق ہے، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میں اسی کی مولوی صاحب کی بات کو حتمی اور اسی کو دین سمجھ کے بیٹھا ہوں۔ دین کے بارے میں ہم نے تحقیق چھوڑ دی، اللہ کے قرآن کا ترجمے سے مطالعہ چھوڑ دیا، عربی زبان ہمیں آتی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا چھوڑ دیا، تو پھر اسی طرح ہوگا۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج، جو بطور نبی آپ نے ایک ہی حج کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان 2 پر سختی سے کاربند رہو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے تو تمہارے درمیان کبھی اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ آج اگر اختلاف ہے، اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تفرقہ بازی سے منع کر رہا ہے۔ آج اختلاف ہے تو اس اختلاف کو دور کیسے کیا جائے گا، اس کا فارمولہ بھی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی شخص دنیا میں قیامت تک کے لیے آئے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع کرے، آپ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے، چونکہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو، تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اب بات تھی اختلاف کی کہ ایک مولوی کچھ اور کہتا ہے، دوسرا کچھ اور کہتا ہے، اختلاف دور کیسے ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، کہ تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اختلاف ہو گیا ہے 2 افراد کا، 2 گروہوں کا، 2 جماعتوں کا، ردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو، محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف رجوع کرو، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جب بھی کسی سے مسئلہ پوچھنا ہو ان سے کہیں مولانا آپ کی عزت، آپ کی تکریم اپنی جگہ پر، یہ جو مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں یا اللہ کے قرآن سے بتا دو یا اللہ کے رسول کے فرمان سے بتا دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر
ہم وہ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ مولانا نے کہہ دیا جی میرے پاس جو کتاب ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا حدیث تو یہ ہے، اختلاف بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ کے سوال کا یہ جواب ہے، دین کا خالق، اس اسلام کے نظام کو وضع کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ نے دین اپنے آخری پیغمبر نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ نے جیسے جیسے نازل کیا اللہ کے رسول نے امت تک پہنچا دیا۔ ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے، جو اللہ وحی نازل فرماتا تھا اللہ کے رسول امت تک پہنچاتے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا، قیامت تک کے لیے دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، اختلاف ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کی قرآن سے نکالو، اللہ کے رسول کے فرمان سے نکالو، مسئلہ حل ہو جائے۔ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ ہم نے جب بھی کسی مسئلے کو تلاش کرنا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن سے کرنا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان سے کرنا ہے، انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔